ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ بانیان کے خرچ و اخراجات کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال مولانا الامام زین العابدین، صلوات پڑھیں محمد۔ گرامی سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس امام حسین میں نے آپ کی خدمت میں امام زین العابدین کا خطبہ، اس کے جملے ارشاد فرمائے۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو میرے مولا نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا۔ امام زین العابدین نے اس وقت اس خطبے کو ارشاد فرمایا کہ جب اہل بیت کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف یزید کے درباری ملا نے، خطیب نے جو کچھ اس کے منہ میں آیا اس نے بکا، تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ ایھا الخاطب، اے خطیب، اشتریت رضا المخلوق، کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اے خطیب، اے درباری ملا، 4 ٹکے کے لیے، 4 پیسے کے لیے تو یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کہا کہ درباریوں ذرا مجھے اجازت دو، میں وہ خطبہ دیتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوگا اور تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے شیطانی مولوی کی، ملا کی باتیں سنی ہیں، ذرا مجھے اجازت دو، میں اللہ کا الہی نمائندہ ہوتے ہوئے آ کے اللہ کی رضا کے لیے جو گفتگو کروں گا اور اس سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور مولا نے ایک جملہ کہا کہ مجھے اس لکڑی کے ڈانچے پہ آنے دو، یعنی مولا نے یہ سمجھایا کہ دیکھو، ہر وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے بات کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کی جائے، وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہوتا ہے، منبر رسول نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا کہ منبر رسول کون سی جگہ ہوتی ہے؟
کہ جہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کی جائے، جہاں پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کے اجر و ثواب کے لیے وہاں پہ گفتگو کی جائے، وہ منبر رسول ہے۔ اور یزید کے دربار میں میرے مولا نے فرمایا ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا فضائل عنایت کیے ہیں، اللہ نے کیا ہمیں خصوصیتیں عنایت فرمائی ہیں۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہیں اور 7 خصوصیتیں دی ہیں۔ فرمایا اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اور اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہمیں اہل بیت کو ہے کہ اللہ نے ہمیں الہی علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت کی فضیلت سے نوازا ہے، اور فرمایا کہ سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت مومنین کے دلوں میں کرا دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ فرمایا بھائی علی تیرے ساتھ محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تیرے ساتھ دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو محبت ہر آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اہل بیت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ابو سعید خدری بہت ہی بزرگ صحابہ تھے، کافی عمر انہوں نے پائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان وہ علی کے نام سے کرتے تھے۔ اگر علی کے نام سے چہرہ کھل جاتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یہ اہل ایمان ہے، یہ علی کی محبت رکھتا ہے، لیکن اگر علی کے نام سے چہرے پہ جھجھڑیاں پڑ جاتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ منافق ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں قرار دی ہے، اور فرمایا فضائل و کمالات کیا ہیں، ہمارے خاندان کی عظمتیں کیا ہیں۔ یہ مولا کہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ دربار یزید میں، جہاں پہ سفرا بیٹھے ہوئے ہیں، روم کا سفیر، یہودی، عیسائی، ساری دنیا کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا اپنے اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دمشق میں، شام میں یہ کہا تھا کہ ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں رسول اکرم کے، ہم اہل بیت ہیں۔ تو دیکھیے اگر امام سجاد نہ ہوتے لوگوں کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ حقیقی اہل بیت رسول کون ہے۔ میرے مولا امام سجاد نے اس بڑے مجمع میں دنیا والوں کو بتایا، رسول اکرم کی عظمت بتائی، اہل بیت کی عظمت بتائی، مولا علی علیہ السلام کے فضائل بتائے، جناب حمزہ کے فضائل بتائے، جعفر طیار کے فضائل بتائے، جناب سیدہ کے فضائل بتائے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمتیں بتائیں، امام حسن اور حسین کی عظمتیں بتائیں، اور دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو مہدی بھی ہم اہل بیت میں سے ہے۔ دیکھیں امام زین العابدین نے وہاں اپنے خطبے میں جو محور اور مرکز وہ بنایا وہ کیا تھا؟ تعارف رسول اللہ، کیونکہ یہ وہ تھے کہ جو اذان سے رسول کا نام بتانا چاہتے تھے، شریعت رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے، دین رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے میرے مولا امام زین العابدین سے
جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کسی نے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی، ہار کس کو ہوئی، جیتا کون، ہارا کون؟ تو وہاں میرے مولا نے کہا تھا کہ سوال کرنے والے ذرا تھوڑی دیر صبر کرو، اگر آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی ہے تو سمجھو ہم اہل بیت جیت گئے۔ اگر آذان میں رسول اللہ کا نام باقی ہے تو پھر دیکھنا کہ ہم جیت گئے، حسین جیت کے آیا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کیونکہ کربلا میں ہر جنگ میں نعرہ ہوتا ہے، کربلا میں حسینیوں کا نعرہ کیا تھا، یا رسول اللہ۔ اور میرے مولا امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں یہی بتایا یزید کو اور جو درباری تھے، کہا کہ ہم نے کیوں قیام کیا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کیوں کربلا گئے، ہمارا ہدف کیا تھا؟ فرمایا کہ دیکھو فضیلتیں میں نے بیان کی کہ اللہ نے ہمیں یہ عنایات کی، اور ابھی عظمت اہل بیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا منا رسول المختار، فرمایا وہ اللہ کا منتخب آخری نبی ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ فرمایا وہ امین قریش، وہ آخری نبی کہ جس نے حجر اسود کو اپنی ردا کے اوپر ڈال کے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا، وہ محمد مختار ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا منا صدیق الاکبر، فرمایا کہ دنیا والوں ہم اہل بیت کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم میں سے صدیق اکبر ہے۔ اور دیکھیے ابو ذر غفاری نے عظمت امام علی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ بھائی علی تم وہ ہو کہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لایا، اور فرمایا آپ وہ ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میرے ساتھ جو مسافہ کرے گا، فرمایا بھائی علی وہ آپ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا علی انت صدیق الاکبر، فرمایا اے بھائی علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا بھائی علی انت فاروق اعظم، فرمایا بھائی علی آپ ہی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مولا فرما رہے ہیں، یزید کے سامنے فرما رہے ہیں، درباریوں کے سامنے اور سفراء کے سامنے، سفیروں کے سامنے، دوسرے ممالک کے، دوسرے مذاہب کے نمائندوں کے سامنے مولا اپنی عظمت، مولا اپنی شناخت کروا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ فرمایا کہ نبی مختار ہم میں سے ہے، فرمایا صدیق اکبر ہم میں سے ہے، فرمایا منا تیار، فرمایا ہم میں سے وہ برجستہ شخصیت ہے جعفر تیار کی جو سب سے پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا منا اسد اللہ و اسد الرسول، فرمایا ہم میں سے ہے اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حضرت حمزہ سید الشہداء۔ اور اس کے بعد فرمایا منا صفت الرحمہ، یہ مولا کا خطبہ ہے۔ دیکھیے یہ حقائق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر اہل بیت کو کیا ضرورت پڑی تھی، کیوں یہ مولا نے وہاں پہ خطبے دیے، یہ کیا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ تعارف کرانا پڑ رہا ہے میرے مولا کو کہ رسول اکرم ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے جعفر تیار ہیں، ہم میں سے سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، ہم میں سے حسن حسین ہیں، ہم میں سے سیدۃ النساء العالمین ہیں، میرے مولا نے کہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ کیا ہے کہ میرے مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو آج تم مسند رسول پہ بیٹھ گئے ہو، لیکن اس اسلام پہ جو خرچ ہوا ہے وہ مال ختیجہ ہے اور زور بازو علی ابن ابی طالب ہے۔ اس یزید کے
دربار میں مولا نے اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے پہچنوائی اور تعارف کرایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میرا تعلق کس خانوادے سے ہے، ہم نے کیا قربانیاں دی اس دین کے لیے، ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، فداکاریاں کی۔ دیکھیے جب یہ مولا نے یہ اپنا تعارف کرایا تو یزید کے مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ وہ لوگ کہ میں وہی کرنے لگے کہ یہ تو کہتا تھا باغی ہے۔ ایک یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ حسین کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ کی ابھی 50ویں نسل چل رہی ہے اور جو 50ویں درجے میں ان کی اولاد ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اور تم کیسے ہو؟ ابھی چند ہی سال گزرے ہیں، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ دیکھیے میرے مولا نے پہچان کروائی، لوگوں کو بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ ایک شامی جو تبلیغات عمومی پراپیگنڈے سے متاثر تھا، آ کے میرے مولا کو کہتا ہے کہ امیر المومنین یزید کو اللہ نے کامیاب کیا اور آپ کو رسوا کیا۔ میرے مولا کو بڑا دکھ ہوا، کہا لگتا یہ ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے مگر قرآن کو آپ سے کیا لگے؟ وہاں میرے مولا نے فرمایا تم نے آیا مودت پڑھی ہے؟ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہنے لگا کہ اس آیا کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے آیا خمس پڑھی ہے؟ انما غنمتم فإن للہ خمسہ ولرسولہ۔ فرمایا تم نے یہ پڑھی ہے؟ کہنے لگا لیکن اس آیا کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر میرے مولا نے فرمایا تم نے آیا تطہیر کا مطالعہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ کہنے لگا لیکن آپ تو کہتی ہو، آپ تو باغی ہو، اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ پھر میرے مولا نے کہا کہ تم نے سورہ دہر پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے، لیکن آپ کا کیا تعلق؟ تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ اے پراپیگنڈے سے متاثر انسان، یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جو ہم اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ 313 آیات اہل سنت نے کہا کہ اہل بیت کی عظمت کے لیے مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے بیان ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ شامی کہنے لگا اچھا ہمیں تو غلط بتایا گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا جو اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے اسے توبہ مل جاتی ہے، چاہے ہو رہی کیوں نہ ہو۔ وہیں پہ یہ توبہ طائب ہوا، وہیں پہ یزید کے اوپر اس نے لعنتیں شروع کی۔ تو جب دیکھا میرے مولا لا الہ الا اللہ، تو وہاں میرے مولا نے فرمایا اسی لا الہ کی خاطر تو ہم نے اپنے پورے کنبے کو شہید کر ڈالا۔ پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں پہ میرے مولا نے کہا مؤذن ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ یزید کی طرف منہ کر کے کہا ہے یزید ذرا بتا یہ محمد تیرے یا جو نانا ہے یا میرے ہیں؟ یہ ہے حقانیت اہل بیت۔ کہا کہ اگر تو کہتا ہے میرے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہ رسول اللہ ہے کہ جس کے وارث ہم، جس کے دین کے لیے ہم نے عظیم قربانی دی ہے۔ اور یہ امام زین العابدین تھے، مبلغ کربلا۔ ہر انقلاب کے لیے خون ہوتا ہے یا اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ باب عشق دو باب، ایک حسین رقم کا، دیگری زینب۔ یہ عشق الہی کے دو باب ہیں۔ ایک میرے مولا نے حسین رقم کیا
دوسرا جناب سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے تبلیغ دین گرچہ باخون حسین شد، تکمیل دین با نطق خطبات زینب پر دین کی تبلیغ ہو چکی تھی حسین ابن علی کے خون کے ساتھ، لیکن ترویج تکمیل وہ خطبات زینب اور امام زین العابدین کے خطبات سے ہے۔ یہ مبلغین کربلا ہے اور یہ انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو معاشرے میں ظالموں کو، ظلم کو افشا کرو، اور یہ عاشورہ، یہ کربلا نظام عدل کے لیے، یہ کربلا کس کے لیے تھا؟ جب ظالم حکمران، اموی حکمران جب ممبر رسول پہ آ گئے تھے تو حسین ابن علی نے کہا کہ میں نظام عدل کا وارث ابھی موجود ہوں۔ حسین ابن علی نظام عدل الہی کی برپائی کے لیے کربلا گئے، اور جناب سیدہ زینب نے بھی یہ کوفے کے بازاروں میں، کوفے کے درباروں میں برملا کیا، ظالمین کو، ظلم کو افشا کیا، ان کے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ کہا کہ یہ حقیقی خلیفہ نہیں ہے، انہوں نے ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے اس حکومت الہیہ کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ یہ زین العابدین نے اپنے خطبات کے ذریعے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے عظیم الہی کلام کے ذریعے سے یہ تبلیغات کی اور اپنی مظلومیت کو ثابت کیا، حقانیت اسلام کو ثابت کیا، حقانیت رسول اللہ کو ثابت کیا، حقانیت امیر المومنین اور جناب سیدہ کو ثابت کیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ اس دین کے اوپر خرچ ہوا ہے تو آل علی کا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے بڑی قربانی دی، کربلا سے لے کر کوفہ اور شام۔ دیکھیے عموماً دستور یہ ہے کہ بوڑھے اور بڑھاپے میں جوان بوڑھوں کے کام آتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے جب خیمہ گاہ کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک مخدرہ کو دیکھا تو وہ کوشش کر رہی ہے جلتے ہوئے خیام میں کسی طریقے سے داخل ہو۔ میں نے پوچھا مخدرہ تیری کون سی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے؟ کہتے ہیں جناب سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں کہ اے شخص تمہیں پتہ نہیں خیام میں یادگار حسین رہ گئی ہے۔ عزیزان محترم جناب سیدہ زینب جلتے ہوئے خیام میں جاتی ہیں اور اپنے بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھا کے لاتی ہے۔ عزیزان محترم مختصر کروں چند جملے مصیبتیں سید الشہداء کے بیان کروں۔ عزیزان محترم جب میرے مولا کو لے کے آتی ہے، پھر جب انہوں نے زیورات دیے، اہل بیت کو اسیر کیا، جب ساری بیوییں سوار ہو گئیں، آخر میں جناب سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں خیام کی طرف منہ کر کے، پھر مقتل گاہ کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، جب مدینہ سے چلی تھی تو ایک طرف کمرے بنی ہاشم تھے، ایک طرف علی الاکبر تھے، ایک طرف سجاد تھے، ایک طرف قاسم تھے، کوئی میرے بازو کو تھامے ہوئے تھا، کوئی میرے پاؤں کو سہارا دے رہا تھا، لیکن آج میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم کیا دیکھتے ہیں میرے مولا امام زین العابدین کے چہرے کے اوپر موت کی زردی چھا گئی۔ جناب زینب آتی ہیں، آ کے گلے لگاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا تم تو آخری یادگار ہو میرے بھیا کی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی افغان کیا آپ نہیں میں سن رہا، آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں؟ کہا
کہا جب تک میں زندہ ہوں اس طرح کی باتیں نہ کریں، میرا جگر جل جاتا ہے۔ محترم جناب امام زین العابدین کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے۔ محترم بغیر محملوں کے بیویوں کو سوار کیا گیا، عجیب منظر تھا۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو وہاں پہ پہلے ٹھہرایا گیا، اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تاکہ شہر کو تیار کیا جائے۔ جناب امام زین العابدین رو رہے ہیں، جناب سیدہ پوچھتی ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں تمہیں پتہ نہیں یہ وہ شہر ہے جہاں پہ امام علی کی حکومت ہوا کرتے تھے، آج آپ لٹ کے اس شہر میں آ رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم جب یہ لایا گیا کاروان تو ایک مسلم گلوکار ہے یہ بیان کرتا ہے کہ کیا دیکھا، عجیب منظر تھا، آگے آگے چھان تھے جو نیزوں کی نلیوں کے اوپر سوار تھے، اس کے پیچھے اونٹ سے 40 اونٹ تھے جن کے اوپر بے پردہ و مکنا مستوریں تھیں اور کچھ بچے تھے۔ یہ کوفے کی عورتیں صدقے کے اور صدقے کی کھجوریں، صدقے کی روٹیاں ان بچوں کو دے رہی تھی۔ جناب ام کلثوم رو کے کہتی ہیں اے کوفیوں بھول گئے ہو ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ عزیزان محترم مختصر کروں، جب یہ شام پہنچتا ہے لٹا ہوا قافلہ تو سعد ساعدی صحابی رسول ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ میں بیت المقصد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو میرا گزر ہوا دمشق سے، تو میں نے دیکھا شہر کو سجایا جا رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن تو نہیں ہے، تم یہ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے بتایا گیا کہ یزید جو خلیفہ ہے اس کا دشمن حسین باغی اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کے اس شہر میں لایا گیا ہے اور یہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم یہ صحابی رسول آتا ہے، آگے چھوٹی بچی سکینہ کے بعد آگے کہتا ہے بچی میں صحابی رسول ہوں، میں نے رسول کی زیارت کی ہے، بتاؤ کوئی اگر کوئی کام ہو میرے لائق خدمت ہو۔ تو وہاں پہ میرے مولا امام زین العابدین نے کہا کہ صحابی رسول اور کوئی خدمت نہیں ہے، خدمت یہ ہے کہ ان سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی اماں کا گھر محفوظ ہو جائے۔ عزیزان محترم یہ صحابی کہتے ہیں انسان، عزیزان محترم یہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا کہ بھائی کچھ پیسے لے لو اور یہ سر آگے لے جاؤ تاکہ مخدرات عصمت کا پردہ محفوظ ہو جائے۔ اس کو پیسے دیے، یہ آگے چلا گیا۔ عزیزان محترم بڑے ظلم ہوئے شام میں، یہ جب قافلہ آیا ہے باب ساعت میں تو وہاں پہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ کے شعلے مار رہا ہے۔ عزیزان محترم میرے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک ملعون نے آگ کے شعلے پھینکے جس سے میرا امامہ جل گیا۔ عزیزان محترم چند جملے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا ہے اس کے بیان کرتا ہوں۔ جب یہ انقلاب برپا کر دیا نا شام میں تو اس ملعون یزید نے کہا کہ اے سید سجاد آپ جا سکتے ہو۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، ایک یہ ہے کہ لٹ کربلا کا مال دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی دیا جائے، تیسرا یہ عزاداری کرنی دی جائے۔ تو جب لٹ کربلا کے مال کی بات کی تو یہ کہنے لگا کہ آپ پیسے لے لیں، پتہ نہیں لوٹنے والے کون تھے، کون کون لے گیا مال۔
تو میرے مولا نے وہاں پہ رو کے کہا ہے یزید اس لوٹے ہوئے مال میں میری جد فاطمہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر تھی، بتا تو اس کی قیمت کیا دے گا؟ عزاداران محترم وہاں پہ میرے مولا نے عزاداری برپا کی، اور اس کے بعد مدینے جب تشریف لائے نا تو جب اپنے جد کا مزار دیکھے میری بیوی نے ایک بیان کیا، وہ بیان نے کیا کہ اے میرے نانا لا تقبلینا یا مدینہ جدنا، اے میرے نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب میں گئی تھی میرے ساتھ خلیفہ رسول حسین ابن علی تھے، شفیع رسول علی الاکبر تھے، شفیع علی ابن ابی طالب قمر بنی ہاشم تھے، اب میں سب کو شہید کروا کے آ رہی ہوں۔ عزاداران محترم دیکھیے جناب محمد ابن حنفیہ سکے بھائی ہیں، لیکن روایت میں ہے کہ یہ پہچان نہیں سکے، تو پوچھتے ہیں یبن آخری، اے میرے بھائی کے بیٹے سجاد بتاؤ یہ بڑھیا عورت کیا بنتی ہے؟ تو وہاں پہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ چچا جان یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ